السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں رضا اسٹوری آفیشیل۔ میں ہوں آپ کی میزبان جویریہ علی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بینظیر بھٹو کی سیاسی اور گھریلو زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بینظیر بھٹو پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ وہ ایشیا میں بھی خواتین رہنما کے طور پر پاکستان کی پہچان تھی۔ پاکستان کے پہلے انقلابی رہنما ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی سیاست کے اتار چڑھاؤ میں گزری، جس کی وجہ سے ان کو پاکستانی سیاست میں اہم مقام حاصل تھا۔ بینظیر بھٹو 2 بار وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز رہیں مگر مدت مکمل نہ کر سکیں۔ 2007 میں ان کی غیر متوقع موت نے پاکستان کے سیاسی حالات کو بدل کر رکھ دیا۔ اپنی زندگی کے جوانی کے ایام میں ہی انہوں نے اپنے والد کے سیاسی دشمنوں کی طرف سے انتقامی کارروائیوں کا سامنا کیا، صعوبتیں اور تکالیف برداشت کی۔ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کی دلیرانہ شہادت اور ان کے عوام دوست رویوں کی وجہ سے پاکستان پیپل پارٹی اپنے عروج تک پہنچ گئی، مگر ان کی شہادت کے بعد پارٹی قیادت کو ان کے شوہر نے مشکوک طریقے سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو 21 جون 1953 میں سندھ کے مشہور سیاسی بھٹو خاندان میں پیدا ہوئی۔ بینظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم لیڈی جینگز نرسری اسکول اور کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری کراچی میں حاصل کی۔ اس کے بعد 2 سال راولپنڈی پریزنٹیشن کانوینٹ میں بھی تعلیم حاصل کی، جبکہ انہیں بعد میں مری کے جیسس اینڈ میری میں داخلہ دلوایا گیا۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں او لیول کا امتحان پاس کیا۔ اپریل 1969 میں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ریڈیکل کالج میں داخلہ لیا۔ بینظیر بھٹو نے ہارورڈ یونیورسٹی سے 1973 میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے فلسفہ، معاشیات اور سیاسیات میں ایم اے کیا۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں دیگر طلباء کے درمیان کافی مقبول رہیں۔ بینظیر برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جون 1977 میں اس ادارے سے وطن واپس آئی کہ وہ ملک کے خارجہ امور میں خدمات سر انجام دیں گی، لیکن ان کے پاکستان پہنچنے کے 2 ہفتے بعد حالات کی خرابی کی بنا پر حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ جنرل ضیاء الباطل نے ذوالفقار علی بھٹو کو جیل بھیجنے کے ساتھ ساتھ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور ساتھ ہی بینظیر بھٹو کو بھی گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا۔ اپریل 1979 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذوالفقار بھٹو کو قتل کے ایک متنازع کیس میں پھانسی کی سزا سنا دی۔ 1981 میں بینظیر بھٹو کو نظر بند کر دیا گیا سکھر جیل میں، جہاں انہوں نے زندگی کے مشکل ترین دن گزارے۔ 1981 میں مارشل لا کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے MRD کے نام سے اتحاد بنایا گیا، جس میں امریت کے خلاف 14 اگست 1983 سے بھرپور جدوجہد شروع کی۔ تحریک کی قیادت کرنے والے غلام مصطفیٰ نے دسمبر 1983 میں تحریک ختم کرنے کا اعلان کیا، لیکن عوام نے جدوجہد جاری رکھی۔ 1984 میں بینظیر کو جیل سے رہائی ملی، جس کے بعد انہوں نے 2 سال تک برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ اسی دوران پیپل پارٹی کے رہنماؤں نے انہیں پارٹی کا سربراہ بنا دیا۔ ملک سے مارشل لا اٹھائے جانے کے بعد جب اپریل 1986 میں بینظیر واپس وطن آئی تو لاہور ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ بینظیر بھٹو نے لاہور میں مینار پاکستان کے میدان میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اس وقت اہل لاہور کا ایک جم غفیر تھا کہ داتا دربار چوک سے مینار پاکستان کی محض 1 کلومیٹر سے بھی کم کا راستہ طے کرنے کے لیے 3.5 گھنٹے کا وقت لگا۔ بینظیر بھٹو 1987 میں نواب شاہ کی اہم شخصیت حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی جدوجہد کا دامن بھی نہیں چھوڑا۔ 17 اگست 1988 میں ضیاء الباطل طیارے کے دھماکے میں مارے گئے تو ملک کے اندر سیاسی تبدیلی کا دروازہ کھلا۔ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا، جس نے 9ویں دن کے اندر انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ 16 نومبر 1988 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے، جس میں قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پیپل پارٹی نے حاصل کی۔ بینظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 میں 35 سال کی عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ 6 اگست 1990 میں 20 ماہ کے بعد صدر اسحاق خان نے بینظیر کی حکومت کو بے پناہ بدعنوانی اور کرپشن کی وجہ سے برطرف کر دیا۔
2 اکتوبر 1990 کو ملک میں نئے انتخابات ہوئے جس میں نواز گروپ اور بینظیر حکومت کی مخالف جماعتوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے الائنس بنایا جس کے انتخابات میں اکثریت حاصل کی۔ ان انتخابات میں نتیجے میں اسلامی جمہوری اتحاد کے عطائی پلیٹ فارم سے نواز شریف وزیر اعظم بن گئے جبکہ بینظیر قائد حزب اختلاف بن گئی۔ 1993 میں اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو بھی بدعنوانی کے الزام میں برطرف کر دیا جس کے بعد اکتوبر 1993 میں عام انتخابات ہوئے جس میں پیپل پارٹی اور اس کے حلیف جماعتیں معمولی اکثریت سے کامیاب ہوئی اور بینظیر ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئی۔ پیپل پارٹی کے اپنے ہی صدر فاروق احمد خان لغاری نے 1996 میں بے امنی اور بدعنوانی، کرپشن اور ماورائے عدالت قتل کے اقدامات کے باعث بینظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ بینظیر اپنے پہلے دور میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو امریکا کے کہنے پر رول بیک کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی لیکن آرمی کے دباؤ کی وجہ سے نہ کر سکیں۔ اس بات کو بینظیر کی پاکستان دشمنی تصور کیا گیا۔ آپ اور آپ کے خاوند آصف زرداری پر مالی بدعنوانی کے بیشتر الزامات ہیں اور اس سلسلے میں دنیا کے مختلف ممالک میں مقدمات قائم ہیں۔ اکتوبر 2007 میں بینظیر امریکی امداد سے پرویز مشرف کی حکومت سے ساز باز کے نتیجے میں اپنے خلاف مالی بدعنوانی کے تمام مقدمات ختم کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ قومی محاکمت فرمان کے متعلق مقدمہ کی سماعت کے دوران قومی احتساب دفتر نے عدالت کو بتایا گیا کہ آصف علی زرداری نے بینظیر کی حکومت کے زمانے میں $1.5 بلین کے ناجائز اثاثے حاصل کیے۔ فوجی طاقت 2007 بینظیر نے فوجی آمر پرویز مشرف کی طرف سے 3 نومبر 2007 کو ہنگامی حالات کے نافذ اور منصف اعظم پاکستان افتخار محمد چودھری کو ہٹانے کی درپردہ حمایت کی۔ تاہم بیان بازی کی حد تک بینظیر نے اس فوجی اقدامات پر کچھ عرصہ تنقید مگر بعد میں کھلم کھلا حمایت کی۔ بینظیر نے اپنے بھائی مرتضیٰ کے قتل اور اپنی حکومت کے ختم ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی جلا وطنی اختیار کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات میں دبئی میں قیام کیا۔ اسی دوران بینظیر نواز شریف اور دیگر پارٹیوں کے سربراہان کے ساتھ مل کر لندن میں ARD کی بنیاد ڈالی اور ملک میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے خلاف بھرپور مزاحمت کا اعلان کیا۔ ان کی خود ساختہ جلا وطنی کے دوران ایک اہم پیش رفت اس وقت ہوئی جب 14 مئی 2006 میں لندن میں نواز شریف اور بینظیر کے درمیان میثاق جمہوریت پر دستخط کر کے جمہوریت کو بحال کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ دوسری پیش قدمی اس وقت ہوئی جب 28 جولائی 2007 کو ابو ظبی میں جنرل مشرف اور بینظیر کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی جس کے بعد پیپل پارٹی کی چیئر پرسن تقریباً 8.5 سال کی جلا وطنی ختم کر کے 18 اکتوبر کو وطن واپس آئی تو ان کا کراچی ایئرپورٹ پر فقید المثال استقبال کیا گیا۔ بینظیر کا کارواں شہر فیصل پر مزار قائد کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں 10 افراد موت کی نیند سو گئے جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے۔ قیامت سگرا کے اس منظر کے دوران بینظیر کو بحفاظت بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ پیپل پارٹی کے چیئر پرسن جب اپنے بچوں بلاول، بختیار اور آصفہ سے ملنے دوبارہ دبئی گئیں تو ملک کے اندر جنرل مشرف نے 3 نومبر کو ایمرجنسی نافذ کر دی۔ یہ خبر سنتے ہی بینظیر دبئی سے واپس وطن لوٹ آئیں۔ ایمرجنسی کے خاتمے، ٹی وی چینل سے پابندی ہٹانے، سپریم کورٹ کے ججز کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ اس وقت تک ملک میں نگران حکومت بن چکی تھی اور مختلف پارٹیاں انتخابات میں حصہ لینے کے معاملے میں بٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس صورت میں پیپل پارٹی نے میدان خالی نہ چھوڑنے کی حکمت عملی کے تحت تمام حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے اور کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ بینظیر کے لال مسجد آپریشن کی کھل کر حمایت کی۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ برسر اقتدار آنے کے بعد وہ امریکی افواج کو پاکستانی سرزمین پر کارروائی کی اجازت دے دیں گی جس کے بعد وہ پاکستان کے وجود کے لیے ایک خطرہ کہا جانے لگا۔ ایک اور موقع پر انہوں نے کہا کہ برسر اقتدار آنے کے بعد وہ ملک کے عظیم ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پوچھ گچھ کے لیے امریکا کے حوالے کر دیں گی۔ محترمہ نے ان بیانات نے پاکستان قوم میں بڑا اضطراب پیدا کر دیا۔ قوم یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ کرسی کے حصول کے لیے امریکہ اور مغرب کو خوشی کرنے کی خاطر محترمہ کس حد تک جا سکتی ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اب ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔